تھا کہ جو قرآن پاک میں آیت کا مفہوم ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تو پھر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض بہت نیک عورتیں ہوتی ہیں اور شوہر بہت خراب نکل آتے ہیں، اور بعض مرد حافظ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں اور ان کی شادیاں بے عمل عورتوں سے ہو جاتی ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے آیت کے مفہوم کو غلط سمجھا۔ یہ ایک تو اس میں خبر دینا مقصود ہے، اگر آپ والا پہلو لے لیں جو مفسرین نے بعض نے فرمایا کہ اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ پہلی بات تو یہاں خبیث کا لفظ ہے، اور خبیث سے مراد ہیں زانی، زنا کرنے والے، اور وہ بھی زنا کرنے والے جو عادی اور اعلانیہ زنا کرنے والے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس طرح کے عادی اعلانیہ خراب کام کرنے والے ہیں وہ خراب مردوں کے ہی لائق ہیں، دوسروں سے نہ کریں تو بہتر ہے۔ اسی طرح جو ایسی بد اخلاق عورتیں ہیں جو اس عادت میں مبتلا ہیں وہ ایسے ہی قسم کے مردوں سے کریں، دوسرے مردوں سے نہ کریں۔ تو گویا کہ یہ مطلب ایک تو سمجھ لیجئے کہ مشورہ ہے، آپ یہ کہہ لیں، یا ایک خبر ہے کہ بہتر یہ ہے، مستحب کا بیان ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اسی طرح اعلانیہ زنا کرنے والی عورت سے کوئی مرد نکاح کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایسے مرد سے نکاح کر لیتی ہے تو شرعی لحاظ سے وہ نکاح بالکل منعقد ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ فیصلہ سنانا مقصود نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ منع اس لیے کیا گیا ہے کہ یقینی سی بات ہے جب ایک شریف آدمی اس طرح کی بدنام عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو پھر وہ خود بھی بدنام ہوگا، لوگ اس سے نفرت کریں گے، کراہت محسوس ہوگی، پھر جب اس کی اولاد ہوگی تو اسے بھی یقینی سی بات ہے کہ طعنہ زنی ملے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسی عورت سے نکاح کرنے کو منع فرمایا کہ جو اس کی مرد کی اولاد کے لیے آگے چل کر باعث شرم و عار بنے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی نیک باز خاتون ہیں وہ ایسے شخص سے نکاح کر لیتی ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ اس عورت کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی، اس سے لوگ ملنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ شوہر ایسا ہے پتہ نہیں کوئی ملنے جائے گا تو کسی کے ساتھ کیا کر دے۔ جب کوئی بدنام ہو جاتا ہے تو اسی طریقے کی صورتحال آتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اپنا فیصلہ نہیں سنا رہا، یا یہ نہیں فرما رہا کہ یہ فرض ہے کہ نکاح ان کا آپس میں ہو، دوسروں سے کریں گے تو گناہ گار ہوں گے یا مطلب منعقد ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپس میں نکاح ان کے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جیسے آپ نے صورتحال بتائی، لیکن افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ ان کا آپس میں ہی ہو تاکہ کسی شریف آدمی کے ان سے تعلق کی بنا پر اس کی زندگی، اس کا خاندان ڈسٹرب نہ ہو۔